بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور غوث پاک کی حیات طیبہ کی یہ تیسری ویڈیو ہے، تیسرا پارٹ ہے۔ پچھلے 2 پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہ پارٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوں تو غوث پاک کی اتنی کرامتیں ہیں، اگر ان کا یہاں ذکر کیا جائے تو کئی گھنٹے کی یہ ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن حضور غوث پاک کے مشہور زمانہ قول ارشاد گرامی قدمی حاذا علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی حضور غوث پاک کی کرامت کا ذکر کیا جائے گا۔ جب حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے قدمی حاذا علی رقبتی کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا تو حضرت شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن جھکا کر عرض کیا، میری گردن پر بھی۔ موجودہ حاضرین نے عرض کیا، حضور والا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت بغداد شریف میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نے قدمی حاذا علی رقبتی کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے اور میں نے گردن جھکا کر اس کی تعمیل کی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو مفاخر عدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا حضرت شیخ عدی بن مسافر سے دریافت کیا کہ کیا مقتدمین مشائخ میں سے کسی نے کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے؟ تو فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس امر کا کیا معنی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس امر کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے وقت کے فرد ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہر وقت کے لیے ایک فرد ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، لیکن ان میں سے کسی کو سوائے عبد القادر جیلانی کے اس فرمان کا امر نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا ان کو اس امر کا حکم ہوا تھا؟ فرمایا کیوں نہیں، تمام اولیاء کرام نے اپنے سروں کو اس حکم کی وجہ سے ہی جھکایا تھا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ملائکہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم کے بغیر سجدہ نہیں کیا تھا؟ جمیع اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے یہ بات از خود نہیں کہی تھی، بلکہ من جانب اللہ آپ اس کے کہنے پر مامور تھے۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر آپ نے اپنی زبان مبارک سے ایک ایسا کلمہ ارشاد فرمایا جو آپ کے علاوہ دنیا جہان کے اولین و آخرین میں سے کسی ولی کی زبان سے نہیں نکلا۔ آپ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا اور خوب فرمایا، کیونکہ یہاں آپ کے مناسب حال تھا، قدمی حاذا علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ مطلب یہ کہ شرق سے غرب تک کوئی ولی اس وقت تک درجہ ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے قدم کو وہ اپنے سر کا تاج نہ بنا لے، اور اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک ہر بندہ جو ولی کی درجات میں ترقی کرتا ہوا ولی، اوتاد، ابدال یا کتب وقت ہوتا ہے تو آپ کے دربار عالی میں اپنی شرف غلامی کے نذرانے ضرور پیش کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو شیخ عدی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ بغداد شریف کا رہنے والا ہوں اور حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خوب، وہ تو کتب وقت ہیں، جبکہ انہوں نے قدمی حاذا علی رقبتی کل ولی اللہ فرمایا تو اس وقت 300 اولیاء اور 700 رجال غیب نے، جن میں سے بعض زمین پر بیٹھنے والے اور بعض ہوا میں اڑنے والے تھے، انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں، اور میرے نزدیک ان کی عظمت و بزرگی کے لیے کافی دلیل ہے۔ اسی طرح شیخ خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدمی حاذا علی رقبتی کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے،
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ کہا ہے، اور وہ کیوں نہ کہتے جب کہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان عالی شان کا یہ مفہوم ہے کہ تمام اولیاء اولین اور آخرین کے مراتب کی جو انتہا ہے وہ آپ کے مرتبے کی ابتدا ہے، کیونکہ ظاہری بلندی کے لحاظ سے انسان کی گردن اور سر اس کے جسم کی انتہائی مقام ہے، جبکہ اس کا قدم ابتدائی مقام ہے۔ اور اگر مجازی معنی لیے جائیں تو اس سے مراد آپ کا طریقہ ولایت ہے۔ اس معنی کے مطابق حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان عالی کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کا طریقہ ولایت دیگر تمام اولیاء اولین اور آخرین کے طریقوں سے برتر ہے، اور اس قول قدمی حاذا علی رقبتی کل ولی اللہ کے قول کے متعلق حضرت شہاب الدین احمد عسقلانی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے ایسی خارق عادات کرامتیں ظہور پذیر ہوتی رہیں گی جن کا سوائے معدنین کے کوئی انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہمارے ائمہ نے کرامتوں کے لیے یہ اصول بتایا ہے کہ کسی سے متعلق شریعت کرامتیں ظہور ہوں، مطلب ظاہر ہوں، جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہیں تو وہ مقبول ہیں، لیکن اگر مطابق شریعت نہ ہوں تو وہ مردود ہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے دل میں تجلی ہوئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملائکہ مقربین کی ایک جماعت آپ کے لیے خلعت لے کر آئی، جو اولیاء مقتدمین اور متاخرین کی موجودگی میں آپ کو پہنائی گئی۔ زندہ اولیاء کرام نے اپنے اجسام کے ساتھ حاضر و موجود تھے، اور جو وصال فرما چکے تھے ان کی ارواح موجود تھیں، اور اس وقت ملائکہ اور رجال الغیب مجلس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوا میں صف بستہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت روئے زمین کا کوئی ایسا ولی نہ تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ حضرت غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے قدمی حاذا علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کہ الفاظ کا صادر ہونا سبھی تسلیم کرتے ہیں اور کسی کو اس سے انکار نہیں، البتہ ان الفاظ کے مفہوم و معنی کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس قول کے تحت اولیاء حاضر یعنی آپ کے زمانہ کے تمام اولیاء جو حاضر اور غیب کے علاوہ اولیاء مقتدمین اور متاخرین سوائے ائمہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے امام حسن عسکری تک جتنے بھی حضرات غوث الکبریٰ کے منصب جلیل پر فائز ہوئے اور بعد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک ہوں گے، اور چاروں امام یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام احمد حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم سب کو لاتے ہیں۔ ان کے برعکس دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمان صرف اولیاء وقت کے ساتھ مخصوص تھا، کیونکہ اولیاء مقتدمین میں صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین بھی شامل ہیں، جن کی فضیلت اور برتری مسلم ہے، اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ اولیاء متاخرین اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خیال سے اتفاق کیا ہے۔ چنانچہ آپ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ یہ حکم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے، پہلے اور بعد میں آنے والے اولیاء اور حکم سے خارج ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ آپ کا یہ ارشاد گرامی تمام اولیاء مقتدمین، معاصرین اور متاخرین سب شامل ہیں، البتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ عرف اور محاورے میں انہیں اولیاء کرام نہیں کہا جاتا، اور حضرت غوث پاک کا فرمان اولیاء کرام کے لیے ہے۔ پس یہ حضرات ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود اپنے مخصوص اور معروف لقب صحابی رسول کی وجہ سے مستثنی قرار پائیں گے۔ ناظرین، قصیدہ غوثیہ میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں،
جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو مجھے سلام کرتا ہے، جب نیا سال شروع ہوتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے۔ اسی طرح مہینہ، ہفتہ اور دن میرے پاس آ کر سلام عرض کرتے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کی خبر دیتے ہیں۔ مجھے اپنے رب عزت و جلال کی قسم، نیک اور گناہ گار لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میری نظر ہر وقت لوح محفوظ کو دیکھتی رہتی ہے۔ میں خدا کے علم اور مشاہدہ کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ میں تم سب پر خدا کی حجت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب اور کمالات محمدیہ کا وارث ہوں۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو القاسم بن احمد بن محمد بغدادی حریمی کا بیان ہے کہ میں شیخ ابو سعود حریمی، شیخ ابو الخیر بن محفوظ، شیخ ابو الحفظ کیمیائی، شیخ ابو الیاس اسخاف اور شیخ سیف الدین عبد الوہاب ابن حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے۔ اس وقت آپ ملفوظات بیان فرما رہے تھے۔ یہ آخری جمعہ ماہ جمادی الاخر کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان محفل میں آیا اور حضرت شیخ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، آپ پر سلام ہو، میں ماہ رجب ہوں، آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کی غرض سے آیا ہوں کہ اس دفعہ میرے اندر عام لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا برائی نہیں لکھی گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس ماہ رجب میں لوگوں نے سوائے خیر، خوبی اور بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ پھر رجب کا آخری دن آیا اور یہ اتوار کا روز تھا، تو ہماری موجودگی میں حضرت شیخ کی خدمت میں ایک بدصورت شخص نے آ کر سلام کیا اور انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اے اللہ کے ولی، اس دفعہ میرے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ بغداد میں وبا آئے، حجاز میں گرانی ہو اور خراسان میں تلوار چلے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک خود شعبان کے مہینے میں کئی دن بیمار رہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب دی ہے جس میں قیامت تک میرے تمام مریدوں اور عقیدت مندوں کے نام درج ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عبد القادر، یہ تمام لوگ میں نے تیرے حوالے کیے ہیں۔ میں نے دروغہ دوزخ سے پوچھا کہ کیا میرا کوئی مرید بھی دوزخ میں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر حاوی ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم، اس کی بارگاہ قدس سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک میں اپنے تمام مریدوں کو جنت میں نہ پہنچا دوں۔ ایک مقام پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نیاز مندوں کو ندا اور استغاثیہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص مجھے مصیبت کے وقت پکارے میں اس کی مصیبت دور کروں گا، جو شخص تکلیف کے وقت مجھ سے فریاد کرے تو اس کی تکلیف اللہ رب العزت کے حکم سے رفع کر دوں گا۔ نیز فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرید کا پردہ مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو وہیں سے میں اسے ڈھانپ دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک کے محی الدین کے لقب کی وجہ آپ سے کسی نے پوچھا گیا کہ آپ کا لقب محی الدین کیسے پڑا؟ تو آپ نے فرمایا، بغداد کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ایک بیمار شخص نحیف البدن متغیر رنگ پڑا ملا۔ اس نے مجھے السلام علیکم کہہ کر میرا نام لے کر پکارا اور اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب میں قریب پہنچا تو اس نے مجھے سہارا دینے کو کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم صحت مند ہونے لگا اور رنگ و صورت صحت مند نظر آنے لگی۔ میں دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہنے لگا، میں دین ہوں جسے دین اسلام آپ دیکھ رہے تھے۔ میں موجودہ معاشرے میں بڑی قابل رحم حالت میں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کوشش سے از سر نو زندگی بخشی۔ محقق اعلیٰ طارق حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صدی کے سرے پر ایسی ہستیوں کی نشاندہی فرمائی جن میں تجدید دین کا فریضہ انجام پاتا ہے،
مگر تجدید اور احیاء میں ایک نمایاں فرق ہے۔ مجددین کی فہرست میں ابتدا سے لے کر اس وقت تک بہت سے حضرات کے اسماء گرامی پائے جاتے ہیں، مگر محی الدین کا لقب کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ احیاء دین کا اہم ترین فریضہ حقیقتاً حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ہی پایہ تکمیل کو پہنچا، اور یہ عظیم الشان لقب صرف آپ کے ہی وجود مسعود پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اویس کرنی کو میرا سلام کہنا اور میری قمیض پہنچا کر کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ چنانچہ جب یہ حضرات گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں جا کر امت محمدیہ کی بخشش کی دعا مانگی۔ ندا آئی کہ اپنا سر اٹھا لے، میں نے تیری شفاعت سے نصف امت کو بخش دیا ہے، اور نصف امت کو اپنے محبوب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شفاعت سے بخشوں گا جو تیرے بعد پیدا ہوگا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرا محبوب کون ہے اور کہاں ہے، میں اس کی زیارت کروں؟ ندا آئی کہ وہ قوسین و ادنیٰ کے مقام پر فائز ہے، وہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محبوب ہے، قیامت تک اہل زمین کے لیے محبوب ہوگا، اور سوائے صحابہ اور ائمہ کے تمام اولین اور آخرین کی گردنوں پر اس کا قدم مبارک ہوگا، اور جو اسے قبول کرے گا میں اس کو دوست رکھوں گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی اور کہا کہ میں بھی اسے قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک عیسائی راہب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا نام سنان تھا، صحائف قدیمہ کا زبردست عالم تھا۔ اس نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور پھر مجمع عام میں کھڑے ہو کر بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، اور اس پر میں مؤسم ہو گیا تھا کہ میں یمن میں سب سے اعلیٰ و افضل شخصیت کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ اسی سوچ بچار میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور مجھے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں نے دیکھا۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے سنان، بغداد شریف جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لو، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ وہ ہیں۔ اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ماں سے تحصیل علم کے لیے بغداد کی سفر کی اجازت چاہی تو والد محترم کے 80 دینار جو کہ ترک میں رکھے ہوئے تھے، اس میں 40 دینار آپ کی والدہ نے آپ کی قمیض میں سی دیے اور اجازت دے دی۔ ایک قافلے کے ہمراہ بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ہمدان سے نکل کر وادی ربیک میں پہنچے تو 60 ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور قافلے والوں کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، لیکن آپ سے طرز نہ کیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ اے لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، میری گدڑی کے بغل کے نیچے 40 دینار سلے ہوئے ہیں، مگر وہ آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ پھر دوسرے ڈاکو نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا۔ یہ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا جو ایک ٹیلے پر کھڑا مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا۔ اس نے جب آپ کی تلاشی لی تو 40 دینار آپ کے پاس سے نکلے۔ یہ دیکھ کر سردار نے پوچھا کہ تجھے سچ بولنے اور رقم کا اظہار کرنے پر کس شے نے مجبور کیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی والدہ سے ہمیشہ سچ بولنے کا عہد کیا ہے اور اس عہد کی کسی طرح بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سردار نے روتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی والدہ کی عہد کی خیانت نہیں کر سکتے، اور میں آج تک خدا کے عہد کی خیانت کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اور اس کے تمام ساتھیوں نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کر کے تمام لوگوں کا مال واپس کر دیا۔ اسی طرح یہ پہلی جماعت تھی جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ واضح رہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی مصدر فیوز و برکات اور جامع کشف و کرامات ہے۔ آپ کے حالات و کرامات لکھنے کے لیے
ایک دفتر کار ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں اس کی گنجائش نہیں، اس لیے بطور نمونہ چند کرامتیں پیش کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی غلطی کو تاہی معاف فرمائے اور ہم سب کو حضور غوث پاک کے صدقے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور حضور غوث پاک کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ آمین بجا نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔